ہمیں ندامت ہے، شرمندگی ہے اپنے گناہوں سے کہ میں نے بہت گناہ کیے ہیں۔ آپ کے بارے میں پتہ چلا کہ آپ کے پاس جو بھی بیٹھتا ہے اس کے دل صاف ہوا کرتے ہیں۔ ایک آدمی نے ایک ولی کے بارے میں بہت سن رکھا تھا کہ بہت نیک ہے، لوگوں سے ملتا جلتا نہیں ہے، ایک اس کا ٹائم ٹیبل ہے، کوئی اس سے ملنے آتا ہے اسی ٹائم پر وہ ملتا ہے۔ اس نے سوچا کہ میں اور اس سے ملنے جاؤں گا، اگر وہ اتنا نیک ہے، اتنا اچھا ہے تو اس کے پاس بیٹھوں گا تو میرا دل صاف ہو جائے گا۔ میں بہت گناہگار ہوں، اگر اس کے پاس بیٹھوں گا میرے لیے وہ دعا کرے گا، مجھے اچھی باتیں بتائے گا۔ اپنی زندگی میں یہ چیزیں شامل کر لیں کہ آپ کتنے بھی اچھے ہوں، کتنے بھی نیک ہوں، اچھے لوگوں کے پاس بیٹھا کریں، بڑے لوگوں کے پاس بیٹھا کریں، ان سے تجربات حاصل ہوتے ہیں۔ مانتے ہیں ہم کہ آپ بہت تجربے والے ہیں، لیکن پھر بھی بزرگوں کے پاس بیٹھیں، ان سے تجربات حاصل ہوتے ہیں۔ وہ بتاتے ہیں کہ زندگی کیسے گزارنی ہے، زندگی میں کون سے ایسے موڑ آتے ہیں کہ انسان ٹوٹ جاتا ہے، کون سے ایسے موڑ آتے ہیں کہ انسان غموں کے دلدل میں پھنس جاتا ہے۔ ان کے سب تجربے میں ہوتا ہے، ان کو پتہ ہوتا ہے، کیونکہ ان کی زندگی ہو چکی ہوتی ہے اور وہ ان مرحلوں سے گزر چکے ہوتے ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ وہ انسان اس اللہ کے ولی کے ہاں جانے لگا تو ایک شخص راستے میں ملا، کہاں جا رہے ہو؟ کہ میں ان کے پاس جا رہا ہوں، سنا جاتا ہے کہ بہت نیک ہیں، ان کے پاس جو بھی بیٹھتا ہے اس کا دل صاف ہو جایا کرتا ہے۔ میں بڑا گناہگار ہوں، میں سوچتا ہوں ان سے ملاقات کر لوں۔ اس نے کہا یار وہ ملاقات تو کرتے نہیں ہیں، اس ٹائم تو جا رہا ہے، اس ٹائم تو ملاقات نہیں کریں گے، ناراض ہو جائیں گے۔ اس نے کہا یار میں تو گناہگار ہوں، اگر وہ ناراض ہو جائیں گے تو اللہ والے زیادہ دیر تک ناراض نہیں رہتے، زیادہ دیر تک ان کی ناراضگی نہیں رہتی ہے۔ اگر وہ ناراض ہو جائیں گے تو قدموں میں گر کے ان سے معافی مانگ لیں گے، حضور معاف کر دیجئے۔ پر دل یہ بہت گندا ہو چکا ہے، یہ دل بہت سیاہ ہو چکا ہے، بہت کالا ہو چکا ہے، حضور یہ صاف کیسے کریں، اس کی کوئی ترکیب بتائیں۔ ایسا پوچھ لیں گے ان سے۔ جب وہ انسان وہاں پہنچا تو کیا دیکھتا ہے کہ بھیڑیا بکریوں کو چرا رہا ہے اور وہ اللہ کے ولی سائٹ میں نماز پڑھ رہے ہیں، وہ نماز میں مشغول ہیں اور بھیڑیا ان کی بکریوں کی دیکھ بھال کر رہا ہے۔ یہ دیکھ کر وہ حیرت زدہ ہو گیا۔ جب انہوں نے سلام پھیرا، نماز سے فارغ ہوئے، دیکھا کہ وہ ایک شخص کھڑا ہوا ہے تو کہا تم یہاں کیسے آئے؟ سارے لوگوں کو معلوم ہے کہ اس وقت ملاقات نہیں کرتے، میری عبادت کا ٹائم ہے۔ کہا حضور معاف کر دیں، غلطی ہو گئی، قدموں میں گر گئے، حضور معاف کر دیں، لیکن یہ دل اتنا سیاہ ہے، یہ دل اتنا کالا ہے کہ کسی کی باتوں کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ حضور آپ کی بارگاہ میں اس لیے آئے ہیں کیونکہ اس ٹائم تو بہت لوگ آپ کے پاس آتے ہوں گے، خالی ٹائم اس لیے آئے ہیں کہ جو ساری توجہ ہو مجھ پہ ہو جائے اور حضور عنایت ہو جائے کہ بڑا کالا دل ہے، بڑے گناہ ہو چکے ہیں، ٹھیک ہو جاؤں، اللہ کا ہو جاؤں، اللہ کی بارگاہ میں عبادت کرنے لگوں تو دل لگنے لگے عبادت میں، حضور کرم کر دیجئے۔ وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے آؤ۔ جھوپڑی کے اندر لے گئے، جھوپڑی کے اندر بٹھایا، کہا بیٹا بتاؤ کیا بات ہے؟ کہا حضور میں بہت گناہگار ہوں، میں نے بہت گناہ کر دیے، آپ کی بارگاہ میں اس لیے آئے ہیں کہ اپنے گناہوں سے توبہ کر لیں۔ ہمیں ندامت ہے، شرمندگی ہے اپنے گناہوں سے کہ میں نے بہت گناہ کیے ہیں۔ آپ کے بارے میں پتہ چلا کہ آپ کے پاس جو بھی بیٹھتا ہے اس کے دل صاف ہوا کرتے ہیں۔ وہ اللہ کے ولی کہنے لگے دیکھو بات ایسی ہے، ہمارے پاس آپ بیٹھے ہو، آپ کہتے ہو کہ دل صاف ہوتے ہیں، وہ یہ وجہ ہے کہ میں اللہ کی بغاوت نہیں کرتا ہوں، اس دل میں کسی کے لیے حسد نہیں ہے، جلن نہیں ہے، اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا، اللہ کے بتائے ہوئے فرامین پر عمل کرتا ہوں۔ زبان میں تاثیر اس لیے ہے کہ کبھی زبان سے گالی نہیں دی ہے، آنکھوں میں نور اس لیے ہے کہ کبھی ان آنکھوں سے میں نے غلط چیز نہیں دیکھی، کسی بہن بیٹی پر غلط نگاہ نہیں ڈالی، عقل میری یادداشت کمزور اس لیے نہیں ہے کہ کسی کے بارے میں نے برا نہیں سوچا اور کسی کے بارے میں نے غلط نہیں سوچا، اس لیے جو بھی میرے پاس آتا ہے اس کا دل لگتا ہے میرے پاس بیٹھتے ہوئے، اور وہ توبہ کرتا ہے تو توبہ تو وہ خود کرتا ہے۔ ہم اس میں کیا کر سکتے ہیں؟ جو انسان اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے تائب ہو جاتا ہے بیٹے تو وہ اللہ کا ہو جاتا ہے، اللہ اسے معاف فرما دیا کرتا ہے۔ اگر تم گناہوں سے توبہ کرنا چاہتے ہو میری کوئی ضرورت نہیں ہے، بیٹھو یہاں،
اچھی اچھی باتیں سنو اور اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کر لو، اور آج کے بعد کبھی کوئی گناہ نہیں کرنا، کوئی گناہ نہیں کرنا، تو سمجھنا کہ اللہ نے تمہیں معاف فرما دیا ہے۔ وہ انسان جب تک وہاں بیٹھا رہا اس اللہ کے ولی کے پاس، اس کو ایسا لگتا تھا کہ آج نئی زندگی ملی ہے، آج سے میری نئی زندگی شروع ہو رہی ہے۔ اللہ والے کے پاس بیٹھا کرو، اللہ والوں کے پاس بیٹھنے سے دل کو سکون حاصل ہوتا ہے، کیونکہ وہ اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں، پھر وہ تعلیم دیتے ہیں کہ تم بھی اللہ کا ذکر کرو، اور اللہ کا ذکر کرو گے تو پھر دلوں میں سکون حاصل ہوگا۔ وہ انسان کافی دیر تک بیٹھا رہا، اور جب چلنے لگا تو کہنے لگا حضور مجھے ایک بات سمجھ نہیں آئی، آپ نماز پڑھ رہے تھے اور بھیڑیا آپ کی بکریوں کو چرا رہا تھا، تو بھیڑیا تو ایسا ہوتا ہے کہ بکریوں کو کھا جاتا ہے۔ تو بزرگ نے بہت ہی پیارا جواب دیا کہ بیٹے میں اللہ کی عبادت کر رہا ہوں، میں اللہ کا ہو گیا ہوں، میں اللہ کی عبادت کر رہا ہوں، میں اللہ کا کام کر رہا ہوں، اور اللہ نے بھیڑیے کو میرے کام پہ لگا رکھا ہے، میں اللہ کا کام کر رہا ہوں، اللہ بھیڑیے کے ذریعے میرا کام کروا رہا ہے۔ آپ اللہ کے ہو جاؤ گے تو ساری مخلوق آپ کی ہو جائے گی، آپ اللہ کے ہو گئے تو ساری چیزیں آپ کی ہو گئیں۔ اگر آپ اللہ کے ہو گئے تو پھر یہ جانور بھی آپ کے ہو جائیں گے، یہ جانور بھی آپ کی باتیں سنا کریں گے، آپ کی باتیں مانا کریں گے۔ آپ دیکھتے نہیں کتنے اللہ کے ولی ہیں جن کی جانوروں سے بھی باتیں ہوا کرتی، کیوں؟ اس لیے کیونکہ وہ اللہ کے ہو گئے، اور جو اللہ کا ہو جاتا ہے اس کی ساری مخلوق ہو جاتی ہے۔ آؤ تو صحیح اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کے ہو کر تو دیکھو یار، اللہ کی عبادت میں لگو تو صحیح۔ میں جا رہا تھا اپنے گھر پہ تو ایک صاحب کا فون آیا کہ وہ ملاقات کرنا چاہتے ہیں، میرے دوست تھے، انہوں نے بات کروائی کہ یہ آپ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، کر لیں گے آگے، ورنہ آج کل تو لوگوں کے بھاؤ بھی اتنے بڑھ جاتے ہیں کہ جو تھوڑا مشہور ہو جاتے ہیں، انہیں تھوڑا عزت مل جاتی ہے، وہ سوچتے ہیں کہ یار میں کسی سے نہیں ملوں گا۔ عوام ان کے لیے اگر پریشان ہو رہی ہے، عوام مر رہی ہے، وہ سوچتے ہیں کہ نہیں میں کسی سے نہیں، میں تو بہت بڑا ہوں۔ وہ سوچتے ہیں اگر ایسی کسی سے ملاقات ہم نے کر لی تو میری شان، میری عزت گھٹ جائے گی۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، کسی سے ملاقات کرنے میں کسی کی عزت نہیں گھٹتی۔ میرے کسی بھی دوست کا، میرے عزیز، میرے قریبی کا اگر میرے پاس فون آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ حضرت میں آپ کو جانتا ہوں، میں بچپن میں آپ کے ساتھ پڑھا تھا، تو میں کہتا ہوں اچھا ماشاءاللہ، مجھے خوشی ہوتی ہے کہ انہوں نے مجھے یاد تو کیا ہے۔ اور اگر میں کہہ دوں گا اچھا آپ پڑھے تھے، چلیے کوئی بات نہیں ٹھیک ہے، اور میں ایسے ہی اگنور کر کے ان کا فون کاٹ دوں، تو ان کے دل پہ کیا گزرے گی؟ تکلیف ہوگی۔ میں یہ سوچتا ہوں کہ میری وجہ سے کسی کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے، میں سب کا دل رکھنے کی کوشش کرتا ہوں، سب سے بات کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے ملاقات کر لیں گے۔ ان کا گاؤں میرے گاؤں سے تھوڑی دور پہ ہے، تو ادھر سے جب آ رہے تھے تو راستے میں پڑتا ہے، تو ان سے ملاقات کی، کیونکہ انسان جب بھی میرے بیانات سنتا ہے تو اس کو لگتا ہے کہ میں بدیش کا ہوں، کوئی سمجھتا میں پاکستان کا ہوں، کوئی سمجھتا ہے میں بغداد شریف کا ہوں۔ لوگ اس میں ہی کنفیوز رہتے ہیں کہ تحسین جیلانی پتہ نہیں کہاں رہتے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں، میں انڈیا کے اندر یوپی میں ایک ضلع پڑتا ہے لکھیم پور، اس کا ایک چھوٹا سا گاؤں ہے چٹھیا، اس کے قریب کافی گاؤں ہیں، عمر پور، کہماریا، کافی گاؤں ہیں۔ میں اس چٹھیا گاؤں کا رہنے والا ہوں۔ اب کوئی کنفیوژن نہیں ہونا چاہیے۔ لوگ جب بھی فون کرتے ہیں حضرت میں انڈیا سے بول رہا ہوں، تو میں بولتا ہوں میں بھائی پاکستان سے تھوڑی بول رہا ہوں، میں بھی انڈیا کا ہوں۔ تو یہ کنفیوژن لوگوں کے دلوں میں تھی، یہ بھی دور ہو گئی۔ میں نے ان سے ملاقات کی جا کے، تو وہ میرے سینے سے لگ گئے، میں نے انہیں گلے سے لگا لیا۔ اور کوئی ہوتا واہ واہی چاہنے کے لیے سوچتا یار میں سادہ ہوں، ابھی سفر کر کے جا رہا ہوں کہیں سے، اکیلا ہوں، میں کیوں ملاقات کروں گا؟ اور کوئی ہوتا کہ تارے میں کیا ملاقات کروں گا جا کے؟ ایسے تو ہزاروں فینس ہیں، ہزاروں لوگ ملاقات کی خواہش رکھتے ہیں، لیکن میری یہ سوچ رہتی ہے میں ہر انسان سے ملاقات کروں، میں ہر انسان سے ملوں، ہر انسان کی دعائیں لوں۔ وہ کہنے لگے حضرت میری تمنا تھی کہ ایک بار آپ کے سینے سے لگ جاؤں، آپ کے گلے سے لگ جاؤں، میری آرزو تھی، میری تمنا تھی، اور آج میں نے ابھی کال کی، ابھی، اور 15 منٹ کے اندر آپ سے ملاقات ہو گئی۔ میں نے کہا یہ اللہ جو بھی کرتا ہے نا بہتر کرتا ہے، اللہ کے ہر کام میں حکمت ہے۔ میں اپنے گھر جا رہا تھا اور مجھے راستے میں ہی کال آیا، میں نے اس کو اٹینڈ کیا، میں نے اٹھایا، میں نے بات کی، اور 15 منٹ کے اندر اندر ان سے ملاقات کی۔ اللہ کے فرامین پر عمل کر کے اپنی زندگی گزاریں گے تو فائدہ آپ ہی کا ہے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔